الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ذی شعور شباب اسلام اس حقیقت سے کوئی ذی شعور ناشنا نہیں ہو سکتا کہ نوجوانی زندگی کا لب لباب ہوتی ہے. جوانی کی طاقت، جوانی کا وقت، جوانی کے جذبات، جوانی کے عزائم زندگی کے دیگر مراحل کے مقابلے میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ کیا اہل دنیا، کیا اہل دین سبھی نے نوجوانوں کے حوصلوں کو اپنی محنت کا محور اور میدان بنایا ہے. شجاعان اسلام تاریخ شاہد ہے، یہی نوجوان جب اٹھے تو بڑی بڑی پرشکو حکومتوں کے تختے پل بھر میں الٹ دیے. نوجوان حضرات صحابہ کی منتشر طاقت جب توحید کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہوئی تو کیسر و کسریٰ کے پرخچے اڑ گئے. مشرکین مکہ اور صنادید قریش جو کسی طاقت کے سامنے سرنگو ہونے کو تیار نہ تھے، انہوں نے پاک باز اور باصفا جانثار پیکر صدق و وفا اور مجسمے جود و سخا نوجوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. حزب النبی کے کتنے ہی سپاہی اپنے پورے عنفوان شباب میں ابھی قدم ہی رکھے ہوئے تھے کہ اچانک میدان کارزار کا بگل بجا اور اپنا کول سرمایہ حیات لے کر محاذ پر نکل پڑے. اور ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جن کے نکاح کو ابھی ایک ہی شب گزری تھی، مگر چونکہ ان کی صلاحیتوں کو صحیح سمت مل چکی تھی، نگاہ نبوت کی پاکیزہ کرنیں ان کے ناسوتی بدنوں کو چیرتی ہوئی درون دل میں جگہ کر چکی تھی. اسی وجہ سے نہایت ہی قلیل عرصے میں مٹھی بھر نوجوانوں کی جماعت نے وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جو صرف تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا بھی ایک نہایت روشن باب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلافت راشدہ کا زرعی دور شروع ہوا، تب بھی اسلام کی بساط کے چہار دانگے عالم میں پھیلنے کا سہرا جن قدسی صفات ہستیوں کے سر بندھتا ہے وہ یہی نوجوان حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تابعین علیہم الرحمہ کی جماعت ہے. کہاں تک شمار کرائیں، کہاں تک شمار کرائیں. ناموس اسلام پر مر مٹنے والے بطل توحید کی ایک سلسلہ وار کھیپ ہے جن کے ہاتھوں رب ذوالجلال نے ہر دور میں اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ حفاظت اسلام کی گراں قدر خدمت لی ہے. نوجوانان اسلام ادھر میدان علم و عمل میں قدم رکھیے، یہاں بھی اپنی جوانی کو نچوڑ کر تمام ظلمات کون و مکان میں نور علم بکھیرنے والے اور بنی نوع آدم کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نور اسلام کی طرف لے کر چلنے والے یہی نوجوان نظر آتے ہیں. اخلاق حسنہ کا پیکر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہی جمعیت الشباب اس میں بھی گوئے بازی لے جاتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے. نوجوانان اسلام آج دشمنان اسلام اور طاغوتی طاقتیں انہی نوجوانوں کے اوقات، صلاحیت، جذبات اور قوت و حوصلے کو مسموم بنانے کے لیے تن توڑ محنت کر رہی ہیں. وہ چاہتی ہے کہ انہیں مختلف نشوں میں ایسا چکنا چور رکھا جائے کہ ان میں اپنی شیرازہ بندی کا شعور ہی باقی نہ رہے. یہی نہیں بلکہ اپنی اس سعی نامسعود کی تکمیل کے لیے بڑی بڑی حکومتیں اپنے سالانہ بجٹ کا وافر حصہ مختص کرتی ہے.
بہت سے نوجوان اس نزاکت کا ادراک نہ ہونے کی بنا پر ان کے دام فریب میں پھنس بھی چکے ہیں۔ الغرض میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ان نوجوانوں کو کسی صاحب دل کی صحبت میسر ہو جائے، کسی صاحب علم کی مجلس سے ان کو وابستگی نصیب ہو جائے، سیرت نبویہ سے ان کا رشتہ جڑ جائے اور اپنے اسلاف کے تئیں ان میں محبتوں کے جذبات معجزن ہو جائے، تو چشم فلک پھر سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی جھلکیاں آج کے نوجوانوں میں دیکھ سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بلہ اور گیند کے بجائے مسلم نوجوانوں کے ہاتھوں میں شمشیر اور سینہ تھمایا جائے، موبائل اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ سے مانوس ان کی انگلیوں کو تیر اندازی اور گھوڑ سواری چلانے کا عادی بنایا جائے، بے وفا حسن سے گھیرا ان کی نگاہوں کو پاک بازی اور پاک دامنی کا کھوگر بنایا جائے، عشق مجازی میں ملوث اور پلیدان کے مردہ دلوں کو عشق خداوندی کے تقدس سے سرشار کیا جائے، رقص اور ناچ گانے کے لذت شناس اعضاء اور جوارح کا رخ سوئے عبادت اور طاعت موڑ دیا جائے، میوزک کی شیطانی آوازوں کے کھوگر دلدادوں کے کانوں میں تلاوت قرآن کے حسن صوت کا رس گھول دیا جائے، گانے بجانے کی بدمزگی میں لت پت ان کی زبان اور ہونٹوں کو ذکر اللہ کا ذائقہ شناس بنایا جائے، ہر دم دنیا طلبی اور تجارتی ایج پیش سے آباد ان کی دماغی نہا خانوں کو سر تا سر خدائی وارفتگی اور حب اسلام سے بھر دیا جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے تعلق سے بیدار مغزی کا ثبوت دیں اور ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک خاص ترتیب سے منظم کر کے ملت بیضا کی مہمات میں صرف کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارا یہ نوجوان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو ان کی جوانیوں کو آخرت کے بنانے کے لیے اللہ قبول فرمائے، دنیا کے پیچھے ضائع ہونے